بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا آغاز ہے اور ہمیں اس موقع پر یہ گویا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، تو اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لینی چاہیے، لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو بالکل آغاز ہی میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ رمضان کا پورا مہینہ ہم اس احتیاط سے گزاریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، کسی صغیرہ گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کریں گے۔ کبیرہ سے تو بچنا ویسے ہی فرض ہے اور ہر وقت فرض ہے، رمضان کا مہینہ خاص طور سے مشق کرنے کے لیے ہے۔ اس کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر یہ روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو عام حالات میں، عام مہینوں میں آدمی دنیا کے مختلف امور میں مشغول رہتا ہے، جنجالوں میں پھنسا رہتا ہے، اور اس میں گناہوں کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی صفائی کے لیے دیا ہے کہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوتے رہے، لاپرواہی ہوتی رہی، عبادات میں سستی ہوتی رہی، تو یہ رمضان کا ایک مہینہ تم میری ہدایات کے مطابق گزار لو تو یہ پورا ایک مہینہ پورے سال کے لیے آپ کو ایندھن کا کام دے گا، اور جو روزہ احتیاط کے ساتھ گزار لے گا اس کے باقی 11 مہینے بھی احتیاط اور تقوی کے ساتھ گزریں گے۔ تو یہ جب حاصل ہوگا کہ جب ہم رمضان کو اس کے آداب کے ساتھ گزاریں۔ ان میں سب سے بڑا ادب کیا ہے؟ ان میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ یہ جو ہم روزے کی فرضیت کا مقصد بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس سے تقوی کا حصول مقصود ہے، لیکن کسی کو 50 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، کسی کو 60 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، کسی کو اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 20 سال، 30 سال، اس سے کم و بیش جتنی مدت بھی ہو گئی، لیکن وہ تقوی ہماری زندگیوں میں نہیں آیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تو ہمارے اندر روزہ رکھنے کے باوجود تقوی پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ چونکہ ہم روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ نہیں گزارتے، تو اس لیے وہ نسخہ ہمارے لیے کارگر نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جسمانی امراض کے جو نسخے اطباء بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر بیان کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ شرائط بیان کرتے ہیں، اس کے پرہیز بتاتے ہیں، احتیاط بتاتے ہیں، تو اگر ہم اس پرہیز کا خیال نہ بھی رکھیں، ان احتیاطوں پر عمل نہ بھی کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ ہمیں فائدہ دے جائے۔ لیکن قرآن و سنت میں جو نسخے بیان کیے گئے ہیں ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے، ہمارے دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی خشیت پیدا کرنے کے لیے، اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے، ان نسخوں کے مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان شرائط اور ان آداب پر عمل کیا جائے جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ روزہ رکھنے کی شرائط میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے روزہ رکھنا۔ تو اگر ہم گناہوں سے بچتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو یہ نسخہ ہمارے لیے کارگر ہوگا اور ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے جیسے باقی دنوں میں ہمارے گناہ جاری تھے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی تھیں، ہمارے کان غلط سن رہے تھے، ہماری زبان غلط بول رہی تھی، جھوٹ اس سے صادر ہو رہا تھا، غیبت صادر ہو رہی تھی، اس سے دوسروں کی دل آزاری کے کلمات نکل رہے تھے، اگر رمضان کا روزہ رکھنے کے باوجود یہ گناہ جاری ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس نسخے کی شرائط پر عمل نہیں کیا، اور شرائط پر عمل نہ ہو تو پھر یہ روزہ مفید نہیں ہوتا۔ اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن روزے کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، تقوی اور خشیت پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹا عمل نہیں چھوڑتا، یعنی گناہ نہیں چھوڑتا،
تو فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کھانا پینا چھوڑنے سے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جب گناہ نہیں چھوڑ رہا تو اصل میں تو روزہ اس کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو تو یہ سوچو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم کی بنا پر دن کے اوقات میں چھوڑ دیا۔ کھانا پینا حلال تھا، بیوی کے پاس جانا حلال تھا، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں دن رات حلال تھا، رمضان کی بھی راتوں میں حلال ہے، لیکن دن کے اوقات میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہم ان حلال کردہ چیزوں کے قریب نہیں جاتے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر رکھی ہیں، جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دھوکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، خیانت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، غیبت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دوسروں کو ایذا پہنچانا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو پھر ہم روزہ رکھ کر ان ہمیشہ کے لیے حرام کردہ چیزوں کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑے تو روزے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورا رمضان اس کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں اور اس میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہونے دیں۔ شروع سے عزم کریں گے کہ ہم اس احتیاط کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ ہماری آنکھ صحیح دیکھے گی، غلط نہیں دیکھے گی، ہمارے کان صحیح سنیں گے، وہ غلط نہیں سنیں گے، ہماری زبان صحیح بولے گی، غلط نہیں بولے گی، ہمارا دماغ صحیح سوچے گا، غلط نہیں سوچے گا، ہمارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو گناہ ہم نے کر لیے ہیں ان سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں، جو حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی ہے اس سے بھی سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اور جو حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے ان سے بھی توبہ استغفار کرتے ہیں، اور جن حقوق کی ادائیگی اور تلافی ضروری ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان سے پہلے ادا کر لیں، نہیں تو شروع رمضان میں ادا کر لیں تاکہ پاک صاف ہو کر آپ رمضان کا مہینہ گزار سکیں، تاکہ ہمیں روزے کے عظیم مقاصد حاصل ہو سکیں، جن میں سے ایک بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچ کر ہم زندگی گزاریں۔ یہ مقصد جب بھی حاصل ہوگا کہ جب ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔